عورت کیسی ہونی چاہیے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آئی ہیں، آندھی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میں عورت وہاں، میری طبیعت بڑی سخت ہے. غور کرنا، توجہ توجہ توجہ، غور کرنا. اللہ دے نبی علیہ السلام، میں عورتاں، میری طبیعت بڑی سخت ہے. اے نبی علیہ السلام تساں فرمایا سی جہنم دے اندر عورت زیادہ جائے گی کیونکہ خاوند دی ناشکری کر دی ہے، بد اخلاقی کر دی ہے، بد تمیزی کر دی ہے، خاوند دی عزت دا خیال نہیں رکھ دی. ایک دا جواب 4 دے نال دیندی ہے. ماں نے بھی پچھو ہی بھریا ہے، ماں نے ہی بھریا ہے نا کہ تینوں ایک کرے تے 4 دیں جواب. ایسی بیٹیاں دے جھگے کدی نہیں وستے. خاوند کی عزت کا خیال رکھنا. آندھی اللہ کے رسول میں نے دسو نا. محبوب نے فرمایا اگر میں اسلام دے اندر کسے نو سجدے دی اجازت دیندا تے عورت نو اجازت دیندا کہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے. عورت آندھی اللہ دے نبی علیہ السلام مینو دسو میری زبان بڑی، میرا مزاج بڑا ترش ہے. صحیح حدیث سنا رہے ہیں. میرا مزاج بڑا ترش ہے. میری ماں بہنوں اللہ کا واسطہ ہے میری بات پہ غور کرنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت خاوند کا حق یہ ہے اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے، کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے تیرے خاوند کا وجود زخمی ہو جائے، تیرے خاوند کے وجود میں کیڑے پڑ جائیں، تیرے خاوند کے زخموں میں پیپ پڑ جائے، روئی سے کپڑے سے تیرے خاوند کو تکلیف ہو، محبوب نے فرمایا تو نے اپنے خاوند کا زخم اور پیپ اپنی زبان سے صاف کرنی ہے. اللہ کے نبی میں ایسا تو نہیں کر سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی مجھ سے ایسا نہیں ہو سکے گا. میرے نبی ایک بیٹی کو، ایک عورت کو نصیحت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی میری طبیعت بڑی تیز ہے، میرا مزاج بڑا سخت ہے. میرے محبوب نے فرمایا پھر سن لے، توجہ. میرے نبی نے فرمایا پھر تو نے شادی نہیں کرنی، پھر تو نے نکاح نہیں کرنا. میرے نبی نے اس کو منع کر دی. میرے نبی نے اس کو، میرے نبی نے کہا تو نے شادی نہیں کرنی. اس عورت نے وعدہ کیا اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں جہنم نہیں خرید سکتی. اللہ کے نبی میں وعدہ کرتی ہوں کہ نہ میں نکاح کروں گی نہ پوری زندگی زنا کروں گی. اپنی خواہش کو میں دبا کے رکھوں گی کیونکہ میں اپنے خاوند کی ناشکری کر کے جہنم نہیں خرید سکتا. کیا ہو گیا اس معاشرے کو؟ برباد ہو گیا. اور ہم نے کیا، قصوروار ہم ہیں، مجرم ہم ہیں، باپ مجرم، ماں مجرم ہے. ہم کہتے ہیں استادوں کا قصور ہے، استادوں کے ساتھ لڑتے ہیں. فلاں سکول نے بچے خراب کر دیے، فلاں استاد نے بچے خراب کر دیے. پہلے استاد تو ماں باپ تھے. پہلا استاد کون ہے؟ جو ماں باپ تربیت ٹھیک کرتے ہیں ان کی اولادیں کبھی خراب نہیں ہوتی انشاءاللہ. پہلے استاد ماں باپ ہیں. 2 سال ماں نے دودھ پلایا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، 10 سال تک سینے سے لگا کر ماں سوتی رہی، باپ بچہ بچہ کرتا رہا. فطرت کی عمر میں تو نے اس کو برباد کر دیا اور اب تو الزام لگاتا ہے فلاں معاشرے میرا بچہ خراب کر دیا. تو نے خود خراب کیا. یہ دوسروں پر الزام لگا کر تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. یہ اولاد تیری جنت بھی ہے، یہ اولاد تیری جہنم بھی ہے. یہ اولاد تیری جنت بھی ہے. ہر کوئی اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال کر معاشرے کو برا کہہ رہا ہے. ہر کوئی اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال کر زمانے کو گالی دے رہا ہے. زمانہ برا ہے. بھائی زمانہ کون ہے؟ زمانہ تو اللہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے مجھے گالی نہ دو. آئیں ذرا بات سمیٹتے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت عورتاں دے وچوں محبوب نے فرمایا خولید دی بیٹی خدیجہ افضل ہے، مریم بنت عمران افضل ہے، اور فرعون دی بیوی آسیہ افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرعون دی بیوی کون ہے فرعون دی بیوی، لیکن میرے محبوب نے فرمایا آسیہ جنت وچ جائے گی، خامد فرعون جہنم دے اندر۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قرآن کہتا ہے فرعون اور آل فرعون جہاں پانی میں غرق ہوئے، لیکن صبح و شام ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آسیہ کہاں؟ جنت میں ہے، فرعون کی بیوی، اور دوسری طرف نبی لوط ہے نبی بیوی جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں جائے گی، نبی لوط ہے۔ کیوں؟ سنو عورتوں، اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو یہ بات سناؤ، ایک طرف فرعون کی بیوی ہے لیکن جنت میں جا رہی ہے۔ کس نے کہا؟ محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف نبی کی بیوی ہے جہنم میں جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اپنے خامند کی ناشکری تھی، اپنے خامند کے عقیدے پر نہیں تھی۔ اب خامند کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن والا، حدیث والا۔ اب یہ نہیں ہے کہ خامند شرک کرتا ہے تو بیوی شرک کرنے لگ جائے، خامند بدعت کرتا ہے تو بیوی بدعت کرنے لگ جائے۔ دین کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، دین کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ اس طرح ہے جس طرح اربانو سرید کھانا پسند ہے، روٹی شوربے دے اندر ڈبو ڈبو کے توڑ کے سرید بنا کے کھانا۔ محبوب نے فرمایا خدیجہ نو اس طرح فضیلت ہے۔ ماں عائشہ کہندیاں نے کہ میں رش کر دی جب تک میرے نبی دی بیوی خدیجہ زندہ رہی ہے، میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیتا۔ خدیجہ دی عمر کتنی ہے؟ 45 سال، اور محمد رسول اللہ دی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بھی فتنہ ہے، وہ جی بچی وڈی نہیں ہونی چاہیے، فتنہ ہے نا، بچی وڈی نہیں ہونی چاہیے، کچھ تے جوڑ ہونا چاہیے۔ کوئی جوڑ کی ضرورت نہیں ہے، حیا شرم اور غیرت ہونی چاہیے۔ میرے محمد کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ اور شادی پہلی تھی، شادی بھی میرے محمد کی کتنی تھی؟ پہلی شادی تھی۔ خدیجہ کی عمر 45 سال ہے اور میرے محمد کی عمر 25 سال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ساری اولاد بھی میرے نبی کو خدیجہ کے بطن سے دی، یا پھر ماریا قبطیہ کے بطن سے، لونڈی جو تھی، اور کسی بیوی سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بیوی کا ذکر سن لو، بیویاں کیسی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل نو دیکھیا، جبرائیل دے 600 پر، جبرائیل دے کتنے پر؟ محبوب نے فرمایا جبرائیل نے پر کھولے ہیں، مشرق ڈھانپ دیتا ہے، دوسرا پر کھولے ہیں مغرب ڈھانپ دیتا ہے۔ جبرائیل دے 600 پر، ایک پر کھولے ہیں تے مشرق ڈھب گیا، دوسرا پر کھولے ہیں تے مغرب ڈھانپ دیتا۔ پہلی وحی آئی، پہلی میرے نبی دی اوپر وحی آئی، میرے نبی علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ میرے نبی کانپتے ہوئے گھر اپنی بیوی دے کول، ماں خدیجہ ام المومنین، قرآن کہندا ہے النبی اولا بالمؤمنین، اے مومنو میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ میرے نبی بیوی دے کول آئے، میرے محبوب نے فرمایا زملونی، اے خدیجہ مجھے اپنے جان کی فکر ہو رہی ہے۔ جبرائیل نے پکڑ کے بھیچا، جبرائیل نے پکڑ کر دبایا میرے نبی کو، پہلی وحی آئی، میرے نبی پریشان ہو گئے۔ میرے نبی نے اپنا دکھ آ کر سب سے پہلے اپنی بیوی کو سنایا، اور بیوی خدیجہ جیسی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم میرے نبی کی بیوی نے نبی کو دلاسا دیا۔ ایسی بیوی ہونی چاہیے۔ بیوی نے میرے نبی کو حوصلہ دیا، بیوی نے کہا اے محبوب پریشان نہ ہو، بیوی کہتی ہے سبحان اللہ، ایسی بیویاں ہونی چاہیے، پھر گھر جنت کیوں نہ بنے، گھر کا ماحول گلزار کیوں نہ ہو جب بیویاں ایسی ہوں۔
کہ جب خامد پریشان ہو، جب خامد دکھی غم زدہ ہو، جب خامد کو کوئی ٹینشن ہو تو بیوی پاس آ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرے، محبت کی بات کرے اور اپنے خامد کو حوصلہ اور دلاسا دے، اور اپنے خامد کو کہے کہ خدیجہ نے میرے محمد کو حوصلہ دیا تھا۔ یہ شریعت بنی ہے نا، اور یہ شریعت بنی ہے خامد محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی، نبیوں کے امام، لیکن پریشان ہو گئے، دکھ آ گیا، میرے نبی کو غم آیا، پریشان ہوئے، بیوی دلاسا دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے کہ محبوب پریشان نہ ہو، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو مسکینوں کے کام آنے والے ہیں، اللہ کے نبی آپ کو آپ کا رب کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے نبی خوش ہو گئے، میرے نبی کا دکھ جاتا رہا۔ میرے محبوب ایسی بیوی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں جی، خامد آ کر بیٹھا ہے شادی حال میں اور بیوی بیوٹی پارلر میں ہے، 200 بندہ قید ہو کر بیٹھا ہے، 200 بندہ براتی شادی حال میں قید ہو کر بیٹھا ہے، نکاح نہیں ہوگا، کھانا نہیں ملے گا، کیوں جی؟ دلہن بیوٹی پارلر میں گئی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس نے ہمارے معاشرے کو برباد کیا؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کو خدیجہ کی سیرت نہیں سنائی، ہم نے اپنی بیٹیوں کو ماں عائشہ کی سیرت نہیں سنائی، ہم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دینی تربیت نہیں دی۔ ہم قصوروار ہیں۔ بیٹی مجرم بعد میں ہے، بہن مجرم بعد میں ہے، باپ اور بھائی پہلے مجرم۔ حضرت سودا آئی، بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت سودا، نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا، نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا سودا کو۔ سودا کہنے لگی اللہ کے رسول میری طبیعت میں ذرا ترشی ہے۔ سودا کیا کہتی؟ اللہ کے نبی میری طبیعت میں ترشی ہے، سختی ہے، آپ نبی ہیں، آپ میرے نبی ہیں، کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا سودا میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا، بعد میں نکاح کروں گا، پہلے دعا کروں گا، اللہ تیری طبیعت کو متحمل بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے دعا کی، اللہ نے سودا کی طبیعت کو ایسے بنایا، ایسے بنایا۔ مجھے بڑی ایک پیاری بات یاد آ گئی، یہ بات بھی سننے والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے وفات سے پہلے ایک بات کہی کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے مجھے وہ بیوی ملے گی، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری وفات کے بعد میری بیوی وہ مجھے ملاقات کرے گی جنت میں جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اب جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ساری بیویاں اپنے ہاتھ ماپنے لگ گئی، ساری بیویاں اپنے ہاتھ ماپنے لگ گئی کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے حضرت سودا فوت ہو گئی۔ اب ہاتھ لمبے سے مراد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ سب سے پہلے وہ میری بیوی ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، جو سب سے زیادہ صدقہ کرتی ہوگی، اور حضرت سودا وہ تھی کہ جو سب سے زیادہ صدقہ کرتی تھی، اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جا کر اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک امام حسن بصری کا واقعہ بھی سن لیں، یہ بھی سننے والا واقعہ ہے۔ عورت کی تربیت کے بارے میں بہت سارا مواد لے کر آیا تھا، پچھلا جمعہ بھی نہیں پڑھایا، ایک جمعہ ہو گیا دعا شروع کر لئیے، پچھلا جمعہ جو نہیں پڑھایا کیجیے، ٹھیک ہے۔ بس ایک واقعہ، امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا تجارت کے لیے، مکہ گیا میں تجارت کے لیے، اور میں نے ایک بندے کو دیکھ، کپڑا خریدنا تھا، وہ بازار میں بندہ کھڑا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا، اللہ کی قسم میرا سودا ٹھیک ہے، اللہ کی قسم میرا یہ ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا، رسول اللہ نے منع فرمایا کہ قسم کھانے والا جو ہے اس سے سودا نہیں لینا، اور نہ منع فرمایا کہ قسم کھا کر سودا بیچنا جائز ہی نہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اگنور کیا، میں نے کہا چھوڑو، میں نے کسی اور سے سودا لیا، واپس آ گیا۔ 2 سال بعد میں پھر حج پر چلا گیا، جب بازار گیا تو وہی بندہ کھڑا تھا،
میں نے پہچان لیا. میں نے کہا یار تو وہی بندہ نہیں ہے جو 2 سال پہلے مجھے ملا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اب تو قسم کیوں نہیں کھا رہا؟ اس وقت تو ہر بات پہ قسم کھا رہا تھا, اب تو قسم کیوں نہیں کھا رہا؟ اب سنو اس بندے نے کیا کہا. امام حسن بصری کہتے ہیں اس بندے نے کہا کہ میری ایک بیوی تھی, اگر میں تھوڑا لے کر جاتا تھا نا, اگر میں تھوڑا لے کر جاتا تھا اس کو حقیر سمجھتی تھی, اگر زیادہ لے کر جاتا تھا پھر بھی راضی نہیں ہوتی تھی. میری ایک بیوی تھی, اگر تھوڑا لے کر جاتا تھا حقیر جانتی تھی, اگر زیادہ لے کر جاتا تھا پھر بھی راضی نہیں ہوتی تھی. وہ فوت ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ کہتا پھر میں نے ایک اور عورت سے نکاح کیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب میں صبح بازار جانے لگتا نا, ہر روز میں جب کاروبار کے لیے گھر سے نکلنے لگتا تو راستے میں میری بیوی کھڑی ہو کر مجھے الوداع کرتی اور میرا دامن پکڑ کر مجھے کہتی کہ اللہ سے ڈر کر رہنا. بیوی ایسی بھی بیویاں تھیں, ایسی بھی عورتیں تھیں. میری بیوی میرا دامن پکڑ کر کہتی کہ اللہ سے ڈر کر رہنا, حلال لے کر آنا, گھر میں رزق حرام نہ لے کر آنا, حلال لے کر آنا, گھر میں رزق حرام. اگر تو تھوڑا لائے گا تو ہم قناعت کریں گے, اگر تو تھوڑا لائے گا تو ہم صبر کریں گے, اور اگر تو نہیں لائے گا نا تو ہم شکر بھی کریں گے اور سوت کاٹ کر اپنی بھی خوراک کا انتظام کریں گے, تیری خوراک کا بھی انتظام. کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے کہ اگر تو تھوڑا لائے گا تو ہم صبر کریں گے, اور اگر تو نہیں لائے گا تو ہم گھر میں سوت کاٹیں گے, خود بھی کھائیں گے, تجھے بھی کھلائیں گے, پیار سے زندگی بسر کریں گے. ہم رب کا اور تیرا شکوہ نہیں کریں گے, پر گھر میں حرام نہیں لے کر آنا. جب سے مجھے یہ بیوی ملی ہے تب سے میں نے زندگی میں کبھی بھی قسم نہیں اٹھائی. پہلے میں بات بات پہ قسم اٹھاتا تھا, اللہ نے مجھے نیک بیوی دی, اللہ نے میرا مزاج ہی بدل کر رکھ دی. بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹیوں والے اور بہنوں والے بیٹھے ہیں, تم سب پر لازم ہے چھڑا دو اپنی بچیوں کو کالج یونیورسٹیوں سے. اگر حیا کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے, تیری بیٹی کو رکشے والا لے کر جاتا ہے, تیری بیٹی کو وین والا لے کر جاتا ہے, تیری بیٹی اکیلی جاتی ہے. اللہ کی قسم تیری بیٹی اکیلی کالج جاتی ہے. میرے محمد نے حج کے لیے بھی اکیلی عورت کو اجازت نہیں دی. میرے نبی نے حج کے سفر کے لیے عورت اکیلی نہیں جا سکتی. حج فرض ہے کہ تعلیم فرض ہے؟ جس پر مال ہے, جس پر, حتیٰ کہ یہاں تک میں نے ایک سیرت کی کتابوں میں واقعہ پڑھا, ایک عورت کا خامد گھر میں نہیں ہے, ایک عورت کا خامد گھر میں, باپ بیمار ہو گیا, اطلاع آئی کہ تیرا باپ بیمار ہے, آج کہنے لگی میرا خامد گھر میں نہیں ہے, میں نے اجازت نہیں لی, میں ابھی تک گھر سے نہیں نکل سکتی. دوسری اطلاع آئی, تیرا باپ مرنے کے قریب ہے, کہتی ہے میرا خامد گھر میں نہیں ہے, میں نہیں نکل سکتی. تیسری اطلاع آئی, تیرا باپ مرنے کے قریب ہے, مر گیا تو ساری زندگی تیرے بھائی, تیری بھابیاں اور پورا معاشرہ تجھے تانے دے گا کہ باپ مرتا رہا اور تو آ کر باپ کی تیمارداری نہیں کر سکتی. رو کے کہتی ہے بچی اللہ اکبر, رو کے کہتی ہے بیٹی کہ کوئی بات نہیں ہے, اللہ کے جو فیصلے ہوں گے میں اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں گی. میرا خامد گھر میں نہیں ہے, میں اپنے خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھتا. باپ مر گیا, جنازہ تیار ہو گیا, جنازہ تیار ہو گیا, میت اٹھا لی گئی, بیٹی کو اطلاع مل چکی تیرے باپ کی میت اور جنازہ جا رہا ہے, پھر کبھی تو اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے. اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھوں. وہ بھی بیٹیاں تھیں. تم چاہتے ہو کہ میری بیٹی حیا والی ہو, تم چاہتے ہو میری بہن حیا والی ہو,
ہر نوجوان چاہتا ہے مجھے بیوی پاک ملے، خود ناپاک ہے، خود ناپاک ہے، تجھے بیوی پاک نہیں ملے گی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو ناپاک ہے تو بیوی پاک نہیں ملے گی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ پکا فیصلہ۔ ڈر جاؤ اپنے اللہ سے، اس خیش پرستی کو اپنا خدا نہ بناؤ۔ بعض اتنے خیش پرست ہیں جہاں منہ لگا وہیں مار لیا منہ، اس قدر نفس کے پجاری اور شیطان کے پجاری کہ اور کوئی کام ہی نہیں، صبح و شام دن رات نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہ نفس بالآخر تجھے کسی دن گندی موت مار دے گا، یہ نفس تجھے کسی دن بری موت مار دے گا، نہ تیری دنیا رہے گی نہ تیری آخرت رہے گی۔ اور جو آج تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، میرا رب پوری کائنات کے سامنے تیرے پردے فاش کر دے۔ سب سے بڑا دشمن کے 4 لفظ دال شین میم، دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مال، نون سے نفس، یہ چاروں تیرے دشمن ہیں۔ کبھی غور کر۔ اور میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو آخر میں پیغام دوں گا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اس اللہ کے گھر میں آؤ، 5 نمازیں جماعت سے پڑھا کرو، کھول دو مسجدیں، اور مولویوں سے کہوں گا اللہ سے ڈر جاؤ، بازار سے روکو عورتوں کو، مسجدوں سے نہ روکو۔ قرآن نے کہا وہ ظالم ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں۔ ومن ازلم، قرآن ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، وہ ظالم ہے جو اللہ کی مخلوق کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں۔ کسی مائی کے لال کو کہو کہ قرآن کی اس آیت کو غلط ثابت کر دے۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، وہ ظالم ہے جو مسجد میں آنے سے روکتا ہے کسی مرد کو یا عورت کو۔ عبداللہ ابن عمر نے ایک دن کہا، عبداللہ ابن عمر نے، کہ اب وہ زمانہ وہ وقت نہیں ہے ہم عورتوں کو روکیں گے۔ میرے محبوب کے صحابی نے کہا میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، میرے نبی نے مسجد کا دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا تھا، اور تو کہتا ہے فتنوں کا دور آ گیا ہے۔ فتنے جتنے بازار جائیں تو فتنہ نہیں ہے، ہاسپٹل جائیں تو فتنہ نہیں ہے، کالج جائے تو فتنہ نہیں ہے، ہمسایوں کے گھر جائے تو فتنہ نہیں ہے، خوشی پہ جائے تو فتنہ نہیں ہے، رشتہ داروں کی خوشی اور غمی میں، شادی میں تیری بیٹی تیری بہن میک اپ کر کے غیر محرموں کے سامنے جائے تو فتنہ نہیں ہے، مسجد میں آئے تو فتنہ ہے، مسجد میں آئے تو فتنہ ہے۔ ان مولویوں کو غیرت کی گولی کھانی چاہیے، ان کو حیا کرنی چاہیے، اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو۔ اگر اپنی نسل اور فصل اچھی کرنا چاہتے ہو، قرآن حدیث کی تعلیم دو۔ بیویاں ایسی ہوں جو ماں خدیجہ کی نقل مارنے والی ہوں، جو ماں عائشہ کی تابعداری کرنے والی ہوں، ایسی ہوں کہ میری ماں فاطمہ نے کہا، میں نے جب پڑھا اللہ کی قسم میری آنکھوں سے سیل رواں جاری ہو گیا۔ میری ماں فاطمہ ایک دن کہنے لگی کہ میرا جب جنازہ اٹھے تو رات کی تاریکی میں لے کر جانا۔ حسن و حسین کی ماں کہنے لگی، میری محمد کی بیٹی کہنے لگی کہ میرا جنازہ اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ کیوں؟ کہا زندگی میں میرے وجود پر، میرے لباس پر کسی غیر محرم کی میں نے نظر نہیں پڑنے دی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ نا یار، کیوں نہیں پڑھاتے؟ اپنی بہنوں کو دین کی تعلیم دو نا، پھر دیکھنا، پھر محمد بن قاسم پیدا ہو گئے، صدیاں بیت گئیں، کوئی محمد بن قاسم پیدا نہ ہوا، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہوا، صدیاں بیت گئیں، کوئی غیور غیرت مند جرنیل پیدا نہ ہوا۔ وہ مائیں اور تھیں جو قرآن پڑھتی تھی اور بچوں کو دودھ پلاتی تھی، وہ مائیں اور تھیں جو شرعی تقاضوں کو، حیا کو پورا کرتی تھی۔ اللہ ان کی اولاد کو غیرت والا، جری اور بہادر بناتا تھا، وہ مائیں اور تھیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دین میں کچھ حصہ ڈلے، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں کو اچھی تعلیم اور تربیت دلاؤ۔ گھر میں قرآن لاؤ، حدیث لاؤ، بخاری لاؤ، مسلم لاؤ، سیرت کی کتابیں لاؤ، ہاں جی، معلمہ کا اہتمام کرو، پردے میں خود بیٹھو، معلم کو بٹھاؤ اور کہو میرے گھر میں آؤ قاری صاحب، میں تمہارے پاس بیٹھوں گا،
پردے میں اپنی بیٹی کو بٹھاؤں گا، اپنی بیوی کو بٹھاؤں گا، اپنی بہن کو بٹھاؤں گا، اپنی ماں کو بٹھاؤں گا، تیرے ساتھ بیٹھوں گا، میری ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کو قرآن کا ترجمہ پڑھا دوں۔ روحانی طور پر سارا معاشرہ بیمار ہے، کون سمجھائے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بس یہ کہنا ضروری تھا اور یہ بتلانا، یہ عرض کرنا ضروری تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر دین کی تعلیم مرد کے لیے، وہاں پر عورت کے لیے بھی ہے۔ یہ لازم اور ضروری ہے۔ دین اسلام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مولا کریم، جو درد دل سب کے سامنے رکھا ہے ان سب کے دلوں میں اتار دے۔ اس معاشرے کی سننے والی میری ماں، بہنوں، بیٹیوں کو حیا، شرم، غیرت نصیب فرما، شیطنت کو دور کر دے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو پاک کر دے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے معاشرے کو پاک کر دے۔ یہ جو بڑے بڑے سپنے سجائے ہوئے نوجوانوں نے، بڑے بڑے خواب دیکھے ہوئے ہیں، اور بیٹیوں کو ڈرامے اور فلموں کی سٹوریاں اور ناول ڈائجسٹ پڑھا کر جو اپنی اولاد کو برباد کیا ہوا ہے، یا اللہ ان بیٹیوں کے دلوں کو پھیر دے، ان کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، حدیث پڑھنے والا، بیویاں پاک کر دے، عائشہ اور خدیجہ جیسی بیویوں، ام سلمہ جیسی، سودا جیسی نیک صالح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیویاں دے گا، ضرور دے گا، اللہ قادر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو پاک کرنا ہو۔ ہم خود پاک ہوں گے تو اللہ بیویاں بھی پاک ضرور عطا کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔